نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم غصہ نہ کیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ اس نے یہی پوچھا تو آپ نے تینوں مرتبہ فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ یاد رکھنا غصہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جب بندے کو آتا ہے تو بندہ آپ میں سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے الفاظ منہ سے نکالتا ہے کہ بعد میں اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنٹرول کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی آپ جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کشتی کر رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپس میں کشتی کر رہے ہیں اور وہ جو فلاں بندہ ہے وہ ہر بندے کو گرا رہا ہے اور وہ بڑا طاقتور انسان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اس سے زیادہ طاقتور انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا جو غصے پہ قابو پا جائے، غصہ آئے اور غصے کو کنٹرول کر جائے، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور انسان ہے۔ یعنی حضور نبی کریم نے ترغیب دلائی ہے تاکہ ہم غصے کو قابو کریں، غصے کو کنٹرول کریں اور بیجا غصہ نہ کریں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو حال بھی بتایا، فرمایا اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کوئی غصہ کرے فلیسکت، تو وہ خاموش ہو جائے۔ یعنی غصے کا علاج بتایا کہ غصے کا علاج یہ ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، زبان کو کنٹرول کر لو، یہ غصے کا علاج ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 بندے آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ایون کہ ایک بندہ تو غصے سے سرخ ہو گیا اس کا چہرہ، اور اس کی جو گردن کی رگیں تھیں وہ بھی پھولنا شروع ہو گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں ایسے کلمات جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمات ہیں۔ اس بندے نے وہ پڑھے، صحابہ کہتے ہیں اسی وقت اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔